آپ دل کے مریض ہیں یا آپ کے گھر میں دل کا مریض ہے، اس کی دل کی خون سپلائی کرنے والی نالیاں ان میں تنگی ہے، بلاکیج ہے اور دل کے پٹھے کمزور ہیں اور ساتھ میں مریض کو پیچس بھی لگ گئے ہیں اور مریض کو الٹیاں بھی آ رہی ہیں اور مریض کو کمزوری ہو گئی ہے اور جسم سے پانی کافی ضائع ہو گیا ہے، تو اس صورت میں جو کام آپ نے کرنے ہیں ان کے بارے میں آپ اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ تو پیچس لگنے کی وجہ یہ ہے کہ پیچس لگتے ہیں جراثیم کی وجہ سے، جو اس کی سب سے عام وجہ ہے۔ جراثیم جب آپ کھاتے ہیں یا اپنے ہاتھوں کو منہ یا ناک کی طرف لے کر جاتے ہیں تو ہاتھوں کے اوپر اگر جراثیم موجود ہوں تو وہی جراثیم پیٹ میں جا کے پیچس لگوا دیتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ، ہاتھوں کی آپ صفائی کا خیال رکھیں، صابن کے ساتھ ہمیشہ ہاتھوں کو دھوئیں، خاص طور پر جب آپ واش روم سے ہو کر آئیں یا کسی گندی جگہ کو ہاتھ لگائیں، اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو صابن کے ساتھ اچھی طرح سے دھوئیں۔ یہ تو ہے اس کی پریونشن کہ پیچس لگنے سے بچیں کیسے۔ اگر لگ گئے ہوں تو پھر بھی اس پریونشن پہ آپ نے عمل کرنا ہے تاکہ جو جراثیم ہیں ان کو پیٹ تک، آنتوں تک پہنچنے سے روکا جا سکے اور جو باقی لوگ ہیں ان تک جانے سے بھی روکا جا سکے۔ دوسری چیز ہے آپ کی خوراک، اور خوراک میں ایک ہے آپ جو پیتے ہیں چیزیں اور دوسری جو آپ کھاتے ہیں۔ تو پینے والی چیزوں میں سب سے اہم چیز ہے پانی۔ پانی آپ نے بوائل کر کے اس کا ٹیمپریچر نارمل کر لینا ہے اور وہ پینا ہے۔ اس کا ذائقہ تھوڑا خراب ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ بوتل والا پانی پی لیں جو بازار سے آپ کو مل جائے گا، یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو پانی آپ نے بوائل کیا ہے اس میں کوئی مزیدار چیز مثلاً الائچی ڈال لیں تاکہ جو پانی کا ذائقہ ہے وہ تھوڑا بہتر ہو جائے اور آپ اس کو پی سکیں۔ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ اس میں شہد بھی ڈال سکتے ہیں۔ دوسرا، جو کھانا آپ نے کھانا ہے تو وہ آپ نے بازار سے لے کر نہیں کھانا، خود گھر میں پکائیں، اور جو سلاد ہے اس کو، جو سبزی آپ کے پاس آئے گی سلاد بنانے کے لیے، اس کو آپ نے کاٹنے سے پہلے اچھی طرح دھو لینا ہے تاکہ اس کے اوپر جو جراثیم لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے صاف ہو جائیں۔ بہتر ہے کہ جب تک آپ کے پیچس ٹھیک نہیں ہو جاتے تو اپنی خوراک کو محدود رکھیں اور سلاد وغیرہ سے بھی پرہیز کریں اور نرم خوراک استعمال کریں، کھچڑی اور دلیے کا استعمال کریں۔ اس سے آپ کے معدے پہ کم بوجھ پڑے گا اور پیچس جلدی ٹھیک ہوں گے۔ دوسرا، آپ خوراک میں جو اسپغول کا چھلکا ہوتا ہے وہ دہی کے اندر ملا کے یا کسی اور چیز میں بھگو کے، دودھ یا پانی میں بھگو کے، وہ آپ دن میں 3 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 یا 2 چمچ 1 کپ دہی میں یا 1 پیالہ دہی کے اندر، جیسے آپ کو مناسب لگے، ملا کے دن میں 3 ٹائم استعمال کریں، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ پھر پیچس لگنے سے اور الٹی آنے سے جسم میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے اور پانی ضائع ہوتا ہے، تو اس سے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، اس سے چکر آ سکتے ہیں، کمزوری ہو سکتی ہے، یہ سارے علامات ہوتی ہیں۔ تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے آپ جو نمکول ہے اس کا 1 پیکٹ لیں، 1 لیٹر پانی بوتل والا یا گھر میں ابلا ہوا، اس کے اندر حل کر کے جتنا پانی آپ کا پیچس میں، الٹی میں ضائع ہوا ہے اس کے حساب سے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہیں۔ اب اگر پیچس بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں اور پانی بہت زیادہ ضائع ہو گیا ہے تو اس صورت میں آپ کو ہسپتال جا کے ڈرپ لگوانے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر الٹیاں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی بھی چیز پیٹ میں نہیں ٹھہر رہی تو اس صورت میں بھی آپ کو ڈرپ لگوانی پڑے گی اور الٹی کا انجیکشن بھی لگوانا پڑے گا۔ یہ تو تھیں اس کی کچھ لائف سٹائل موڈیفیکیشن۔ تو اس میں لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے ساتھ آپ کو میڈیسن بھی استعمال کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اس میں اینٹی بائیوٹک آپ نے استعمال کرنی ہے، اور اینٹی بائیوٹک کون سے استعمال کرنی ہے اس کے لیے مریض سے مزید سوالات پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1 یا 1 سے زیادہ اینٹی بائیوٹک کی گولیاں آپ کو استعمال کرنی پڑ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو پیچس بہت شدید ہیں اور الٹیاں بھی بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں اور کوئی چیز اندر نہیں ٹھہر رہی پیٹ کے اندر، تو اس صورت میں آپ کو ڈرپ کے ذریعے جو اینٹی بائیوٹک ہے وہ تجویز کی جا سکتی ہے۔ اس صورت میں آپ کو ہسپتال میں جا کے وہاں سے ڈرپ لگوانی چاہیے۔ اگر پیچس معمولی ہیں اور الٹیاں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں تو اس صورت میں آپ گولی سے ہی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔
जिस मरीज़ के दिल के पट्टे कमज़ोर होते हैं तो उसमें जो ड्रिप लगाई जाती है पानी की रिप्लेसमेंट करने के लिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, तो उसमें एहतियात की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि मुस्तनद डॉक्टर की निगरानी में जाके ड्रिप लगवाएं, ताकि जो आपका दिल है उसके ऊपर पानी का लोड ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर पानी का लोड दिल के ऊपर बढ़ गया तो उससे हार्ट फेलियर हो जाएगा और फेफड़ों में पानी आने से आपका सांस ख़राब हो सकता है और पाँव पे सो जा सकती है। आम तौर पर 3 से 5 दिन के अंदर मरीज़ के पेचेस मुकम्मल ठीक हो जाते हैं